نسخہ آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. 3-4 نسخے تھے, 1 یا 2 نسخے آپ کو بتاؤں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مولا کی 100% میں نے کل کیا بتایا, اطاعت کریں گے تو ساس بہو میں اختلاف ختم ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ نفس امارہ بہو کو کہتا ہے یہ بوڑھی عورت, اس کو کس نے اجازت دی مجھ سے ایسے بات کرے. اسی طرح نفس امارہ ساس کو کہتا ہے یہ کل کی لڑکی یہ کون ہے, یہ آ کے کیا نام ہے اپنی مرضی میرے گھر میں چلا. یہ نفس امارہ کی گیم ہے. جب آپ نفس امارہ کو شکست دیں گے تو وہ بہو جو ہے نا وہ ساس کو اپنی ماں سمجھے گی, اور ساس جو ہے نا وہ اپنی بہو کو بیٹی سمجھے گی. اور حقیقت میں جب ساس اپنی بہو کو بیٹی سمجھے, بہو اپنی ساس کو جو ہے ماں سمجھے, اختلاف ہی ختم ہو جائے گا. میں نے کل مثالیں دی, جھگڑے کیوں ہوتے ہیں گالی دینے کی وجہ سے, جھگڑے کیوں ہوتے ہیں کسی نے کچھ کہہ دیا, کسی نے بدتمیزی کر دی, جھگڑا ہو گیا. یہ نفس امارہ جھگڑا کرواتا ہے. نفس امارہ کی بات پہلے قدم پہ ختم کر دے, نہ سنے. نفس امارہ کہہ رہا ہے اس نے تمہاری بےزتی کر دی, اس نے گالی دے دی, چلو بےزتی کر دی تو کر دی, اس کی گالی کو مجھے چپکی کیا. اتنے لوگوں نے اماموں کی توہین کی تو اماموں نے کتنا پیارا رویہ رکھا, اماموں کا کتنا اچھا طریقہ تھا کہ دشمن کو دوست بناتے تھے. اس نے اگر آج گالی دے دی شاید غصے میں ہوگا, شاید کہیں ناراض ہوگا, شاید اسے کوئی تکلیف ہوگی, کوئی مسئلہ نہیں, درگزر کر دو, یہ روح کی آواز. مگر نفس امارہ کہے گا نہیں, تم خود سے خوشگمان رہو, تم سب سے اچھے ہو, وہ سب کمتر ہیں, وہ سب بدتر ہیں, وہ سب تم سے کم ہیں. اس نے تمہیں گالی دی, میں مولانا ہوں مجھے گالی دی, میں سید ہوں مجھے گالی دی, میں قوم کا لیڈر ہوں مجھے گالی دی, میں مالدار ہوں مجھے گالی دی. کیا یہ باتیں نہیں کرتے آپ؟ یہ نفس امارہ ہے. کل آپ نے سنا نفس امارہ کی صرف ایک صفت پہ گفتگو ہو سکے گی, نفس امارہ خود سے خوشگمان ہے, میں سب سے بہتر ہوں. اور اسی نفس امارہ کی صفت کی وجہ سے انسان غیبت کرتا ہے, اسی نفس امارہ کی صفت کی وجہ سے انسان تکبر میں مبتلا ہوتا ہے. اچھا تکبر میں جب لوگ مبتلا ہوتے, جتنے آپ بیٹھے ہیں نا, اگر میں آپ سے پوچھوں کیا آپ میں غرور ہے, کیا آپ میں تکبر ہے, آپ سب کہیں گے نہیں ہم تو بڑے متواضع اور ہمبل انسان ہیں. زبان سے کوئی نہیں کہتا میں متکبر ہوں. وہ ایک صاحب کا واقعہ آپ کو سنا دوں. الیکشن کے لیے کھڑے ہوئے تھے, کوئی منسٹر ایم پی شیمپی ایم این اے بننا چاہ رہے تھے, لیکن بڑے مغرور تھے, بڑے متکبر تھے. اور جناب کسی نے انہیں کہا کہ بھائی یہ لوگ آپ کو ووٹ نہیں دیں گے. کہا کیوں نہیں دیں گے؟ کہا کیونکہ تم بہت مغرور ہو, کیونکہ تم بہت متکبر ہو. اس نے کہا نہیں میں مغرور کہاں ہوں, یعنی مغرور لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہم مغرور ہیں, متکبر لوگوں کو پتہ نہیں چلتا ہم متکبر. اسی لیے کل میں نے کیا کہا تھا, ہر رات بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھو, ان سے باتیں کرو, انہیں بتاؤ کہ بھائی میرا عیب کیا ہے مجھے دکھاؤ. ہمیں عیب ہیں بہت سارے, ہم معصوم نہیں. اس نے کہا میں تھوڑی متکبر ہوں, میں تھوڑی مغرور ہوں, میں لوگوں کو کنونس کرتا ہوں کہ میرے اندر غرور اور تکبر نہیں ہے. سارے لوگوں کو جمع کیا اور کہا لوگوں میں نے سنا ہے تم لوگ کہہ رہے ہو کیونکہ مجھ میں غرور ہے, کیونکہ مجھ میں تکبر ہے, اس لیے تم مجھے ووٹ نہیں دو گے. میں تمہیں سمجھانے آیا ہوں کہ مجھ میں تکبر نہیں ہے, مجھ میں غرور نہیں ہے. اگر مجھ میں تکبر ہوتا کیا تم جیسے 2 ٹکوں کے لوگوں سے ووٹ لیتا؟ اب دیکھیے متکبر لوگ جو ہیں وہ ظاہراً خود کو مغرور نہیں کہتے, لیکن ان کی باتوں میں غرور نظر آتا ہے. بعض لوگ ایسے چلتے ہیں ہم دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں, یہ چل ایسے رہا ہے جیسے کہ یہ خدا کا بھی باپ ہے, یعنی ایسے غرور سے چلتے ہیں, پاؤں ایسے اٹھا کے بادشاہوں کی طرح چلتے. ارے تواضع سے چلو, اللہ نے تمہیں بندہ بنایا ہے, بندہ بن کے چلو. مگر یوں غرور سے سینہ تان کے بعض لوگ چلتے ہیں, بعض لوگ باتوں میں غرور کرتے ہیں, بعض لوگ عمل میں غرور کرتے ہیں. اچھا سچ سچ بتائیے کتنی مرتبہ یہ ہم نے واقعات سنے, آپ نے سنے ہوں گے یا آپ نے کیے بھی ہوں گے. ایک رشتہ آ گیا آپ کی بچی کے لیے, آپ بڑے مالدار ہیں, آپ منسٹر ہیں, آپ ایم این اے ہیں, آپ ایم پی ہیں, آپ پتہ نہیں کیا ہیں. ایک رشتہ آ گیا, آپ بھی شیعہ وہ لڑکا بھی شیعہ. اب رشتہ آ گیا آپ کی بچی کے لیے, آپ سے ویسے پوچھوں کیا تم مغرور ہو, آپ کہیں گے میں مغرور نہیں ہوں, لیکن عمل سے اب دیکھیے آپ خود دکھائیں گے کہ آپ مغرور ہیں. رشتہ آ گیا, لڑکی آپ کی ہے, ایک لڑکا مومن ہے, نمازی ہے, عزادار ہے, عاشق اہل بیت ہے, محنتی ہے, پڑھا لکھا ہے, مگر غریب خاندان سے ہے. تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں, ارے نہیں یہ ہم سے ملتے نہیں ہیں, ان کا اسٹیٹس کم ہے, ہم اپنی بچی اس کو نہیں دیں گے. یہ غرور ہے. یہ کیا مطلب ہم اپنی, کیا وہ شرابی ہے؟ نہیں. کیا وہ زناکار ہے؟ نہیں. کیا وہ غیر ہے؟ نہیں. اپنا ہے؟ ہاں شیعہ ہے. نمازی ہے؟ ہاں نمازی ہے. نماز تہجد پڑھتا ہے؟ نماز تہجد پڑھتا ہے. بھائی نیک ہے؟ ہاں نیک ہے. شکل صورت کا اچھا ہے, پڑھا لکھا سب کچھ ہے. میں اتنا نیک ہے تو کیوں اپنی بچی کی شادی نہیں کروا؟ نہیں وہ غریب خاندان کے ہیں, وہ تو کرائے کے گھر میں رہتے, ہمارے اپنے 10 گھر ہیں. یہ یعنی غرور, یہ یعنی نفس امارہ. نفس امارہ کی ایک صفت سنیے, نفس امارہ خود سے خوشگمان.
دوسروں سے بدگمان، میں پرفیکٹ، میں بہترین، سب گندے، سب کم، یہ نفس امارہ۔ اب سنیے حضرت موسیٰ کا واقعہ۔ حضرت موسیٰ کو ایک مرتبہ اللہ نے کہا موسیٰ کل جب مجھ سے بات کرنے آنا۔ حضرت موسیٰ کون ہے؟ کلیم اللہ ہے، اللہ سے بات کرنے یاد۔ موسیٰ جب کل مجھ سے بات کرنے آنا نا تو اپنے ساتھ کسی ایسے کو لے کر آنا جو تم سے کمتر ہو۔ ذرا غور سے سنیے، موسیٰ کون؟ کلیم اللہ۔ موسیٰ کون؟ اللہ کا نبی۔ موسیٰ کون؟ جو اللہ سے گفتگو کرتا ہے۔ اب اللہ کہہ رہا ہے کسی ایسے کو لا جو تجھ سے کمتر ہے۔ بھائی سب موسیٰ سے کمتر تھے، پوری امت موسیٰ کی امتی تھی، پوری امت موسیٰ سے کمتر تھی، سب موسیٰ سے کمتر تھے، مگر حضرت موسیٰ پوری رات سوچ رہے ہیں خدایا میں کسے لے کر آؤں۔ اچھا ہم اور آپ سے اگر کوئی فرشتہ بھی بات کرے، ویسے فرشتہ تو بات نہیں کرتا ہم انسانوں سے، ایک ہی مرتبہ آتا ہے ہماری روح نکالنے کے لیے، لیکن اگر کسی بندے خدا سے کوئٹہ میں فرشتہ بات کرتا ہو اور ایک دن فرشتہ کہے کہ ایک انسان اپنے ساتھ لے کر آؤ جو تم سے کمتر ہو، تو وہ شخص جس سے فرشتہ بات کرتا ہے وہ پورے علمدار روڈ کو ساتھ لے جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ مجھ سے فرشتہ بات کرتا ہے، دوسروں سے فرشتہ بات نہیں کرتا۔ موسیٰ کلیم اللہ ہے، اللہ سے بات کرتا ہے، مگر پوری رات اللہ کا نبی سوچ رہا ہے خدایا مجھ سے کمتر، سب موسیٰ سے کمتر تھے، مگر نفس امارہ جب موٹا ہوگا، میں نے کیا کہا وہ کل والی حدیث یاد ہے نا کہ دیکھو اگر عمر میں تجھ سے بڑا ہے تو کہو اس کے نیک عمل مجھ سے زیادہ ہیں، اگر عمر میں تم سے کم ہے تو بولو اس کے گناہ مجھ سے کم ہیں۔ یہ ہے نفس لوامہ، یعنی یہ تم اب مضبوط ہو رہے ہو، لیکن نفس امارہ کیا کہتا ہے؟ عمر میں کم ہے تو اس کی نیکیاں کم ہیں، عمر میں زیادہ ہے تو اس کے گناہ زیادہ ہیں۔ جب نفس امارہ مضبوط ہوگا سب کو تم کمتر سمجھو گے، مگر جب نفس امارہ کمزور ہوگا اور نفس امارہ کو تم شکست دو گے تب حضرت موسیٰ کی طرح موسیٰ جیسے بزرگ نبی ہیں مگر پوری رات سوچ رہے خدایا مجھ سے کمتر کون ہو سکتا ہے؟ ذرا سوچئے، مجھ سے موسیٰ، بھائی ہم سب موسیٰ سے کمتر ہیں، اس زمانے کے لوگ موسیٰ سے کم، پوری رات گزر گئی موسیٰ کو کوئی نہیں ملا جو موسیٰ سے کمتر ہو، جسے موسیٰ خود سے کمتر سمجھے۔ ویسے تو سب موسیٰ سے کمتر تھے، وہ اللہ کا نبی ہے، لیکن موسیٰ کسی کو خود سے کمتر نہیں سمجھ رہے تھے۔ پوری رات گزر گئی، حضرت موسیٰ خالی ہاتھ جا رہے ہیں، توجہات کا طالب ہوں، حضرت موسیٰ اکیلے جا رہے ہیں کوہ طور پہ کہ خدا نے تو کہا تھا کسی ایسے کو اپنے ساتھ لانا جو تم سے کمتر ہو، مگر مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آیا جو مجھ سے کمتر ہو۔ اب جا رہے ہیں کوہ طور پہ، جاتے جاتے حضرت موسیٰ کی نظر ایک حیوان پہ پڑھی، ایک کالے کتے پہ پڑھی، تو حضرت موسیٰ کے ذہن میں خیال آیا کیا اس کتے کو لے جاؤں؟ تو وہیں حضرت موسیٰ نے کہا نہیں، کتا بھی مجھ سے کمتر نہیں، کیونکہ اگر یہ کتا ہے تو اسے کتا بنانے والا خدا ہے۔ توجہ کیجئے، اور ہمارا کیا حال ہے؟ نفس امارہ کو شکست دینی ہے، اگر یہ کتا ہے تو اسے کتا بنانے والا بھی خدا ہے۔ حضرت موسیٰ کتے کو بھی لے کر نہیں گئے، ہم اور آپ کم سے کم کتے کو لے کر ہی جاتے ہیں میرے خیال میں، ہاں بھائی، مگر حضرت موسیٰ نے یہ حیوان ہے تو حیوان بنانے والا اسے خدا ہے، میں اسے نہیں لے جاؤں گا۔ آگئے حضرت موسیٰ، خدا نے کہا موسیٰ ہم نے تو کہا تھا کسی کو اپنے ساتھ لے کر آؤ جو تم سے کمتر ہو۔ کہا خدایا میں نے بڑا سوچا، بڑا دیکھا، بڑا تلاش کیا، مگر مجھ سے کمتر کوئی نظر نہیں آیا۔ عجیب منزل ہے، اور ہمارا حال کیا ہے؟ خدایا مجھ سے کمتر کوئی نظر نہیں آیا۔ اور اللہ نے کہا موسیٰ وہ جو راستے میں تو نے کتا دیکھا تھا نا، غور سے سنیے، وہ راستے میں جو تو نے کتا دیکھا تھا نا، جو خیال آیا تھا نا کیا اس کتے کو لے جاؤ، اور پھر تو پیچھے ہٹ گیا، اگر موسیٰ تو اس کتے کو لاتا تو موسیٰ میں تجھ سے تیری نبوت کو چھین لیتا۔ موسیٰ معصوم نبی ہے، موسیٰ کبھی غلطی نہیں کرتے، موسیٰ کبھی خطا نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء خطا نہیں کرتے، موسیٰ کبھی خطا نہیں کرتے، مگر اللہ بتانا چاہ رہا ہے موسیٰ اللہ کو غرور اور تکبر سے اتنی نفرت ہے، جہاں شیطان ابلیس کی 6000 سال کی عبادت ایک تکبر کی وجہ سے نابود ہو گئی، وہاں اللہ کہہ رہا ہے موسیٰ اگر تو کتے کو لے کر آتا، کتا کم تھا موسیٰ سے، کتا کم تھا موسیٰ سے، مگر اللہ کرے اگر اسے لاتا تو تیری نبوت چھین لیتا۔ اب غرور جو کرتے ہیں وہ دیکھ لیں، پیسے پہ غرور، پیسے پہ گھمنڈ، علم پہ غرور، علم پہ گھمنڈ، خوبصورتی پہ غرور، اچھی آواز پہ غرور، مالدار ہونے پر غرور،
اسٹیٹس والا ہونے پہ غرور, ایم پی ایم این اے ہونے پر غرور, یہ جو چیزیں جن کو ہم سمجھتے ہیں بھائی آخر آپ کا قبرستان میں چلے جائیے, قبرستان میں چلے جائیے. اچھا یہ اپنے زمانے کا حسین ترین تھا, ابھی قبر میں ہے. یہ اپنے زمانے کا امیر ترین تھا, ابھی قبر میں ہے. یہ اپنے زمانے کا منسٹر تھا, ابھی قبر میں ہے. کہاں ہیں یہ سارے لوگ؟ بڑے بڑے منسٹر کہاں ہیں 50 سال پرانے؟ بڑے بڑے مالدار کہاں ہیں 50 سال پرانے؟ کہاں گئے سب؟ وہ غرور کہاں گیا؟ مٹی میں مٹ گیا. لیکن اس غرور کی وجہ سے قبر میں تڑپ رہے ہوں گے وہ لوگ جو دنیا میں غرور کر رہے تھے, جو دنیا میں خود کو اچھا سمجھتے تھے دوسروں سے اور دوسروں کو خود سے کمتر سمجھتے تھے. نفس امارہ کی صرف ایک صفت کے ایک پہلو پہ میں نے گفتگو کی, باقی ساری باتیں رہ گئیں, وقت بہت قلیل ہے. اب میں نفس امارہ کو شکست دینے کا بھی نسخہ آپ کو بتانا چاہ رہا تھا. 3-4 نسخے تھے, 1 یا 2 نسخے آپ کو بتاؤں گا. تو اب یہ دیکھ لیجئے, نفس امارہ کی ایک صفت جس پہ ہم نے گفتگو کیا تھی, خود سے خوش گمان دوسروں سے بدگمان, یعنی میں دوسروں سے بہتر, مجھ میں کوئی عیب نہیں, سارے عیب دوسروں میں ہیں. اور یہ ایک چیز اور بتاؤں, یہ قوموں کے بھی جو جھگڑے ہوتے ہیں نا, اکثر ہم نے دیکھا کہ وہ جوک بناتے ہیں, پٹھان ایسے, پنجابی ایسے, سندھی ایسے, یہ لطیفے بناتے ہیں نا. یہ لوگ جو لطیفے بناتے ہیں, دوسرے سادہ لوگ وہ لطیفے ایک دوسرے کو سناتے ہیں, قنداری ایسے, ہزارہ ایسے, یہ جو لطیفے بناتے ہیں نا, یہ لطیفہ بنانے والا عمدن جان بوجھ کے ایسا لطیفہ بناتا ہے کہ اس قوم کو گراتا ہے. یہ نفس امارہ ہے. اور سادہ سادہ لوگ انہی لطیفوں کو سناتے ہیں. ایک پٹھان تھا, ایک سندھی تھا, ایک پتہ نہیں پنجابی تھا, ایک بلوچی تھا, اور پھر لطیفے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں. آپ پوری قوم کو خود سے کمتر سمجھ رہے ہیں, پوری قوم کا مذاق کر رہے ہیں. اسلام نے منع کیا ہے. خود کو جب آپ کمتر سمجھیں گے کسی کا مذاق نہیں کریں گے. خود کو جب کسی سے کمتر سمجھیں گے, سب سے کمتر سمجھیں گے, تو آپ سب کی عزت کریں گے. ہم بے عزتی کیوں کرتے ہیں لوگوں کی؟ کیونکہ ہم یہ کون ہے بھائی, یہ تو کچھ بھی نہیں ہے, یہ کون ہے, یہ بھی کچھ نہیں ہے, میں سب سے بہتر, میں سب سے نہیں, میں سب سے کمتر. اب نفس امارہ کو شکست دینے کا نسخہ, بہت سارے نسخے تھے. اب میں ابھی سوچ رہا ہوں کہ ان میں سے کون سا والا آپ کو بتاؤں. 3 نسخے ہیں, یہ تھوڑے ٹف ہیں. ایک نسخہ ہے تھوڑا آسان ہے, ابھی آپ ہی سے پوچھ لیتا ہوں, جو ٹف اور سخت والا نسخہ سننا چاہتے ہیں وہ بلند صلوات پڑھیں. ابھی ٹیسٹ باقی ہے. جو آسان والا نسخہ سننا چاہتے ہیں وہ بلند صلوات پڑھیں. وعجل, کیونکہ دونوں میں تقریباً صلوات برابر ہے, تو میں مشکل والا آپ کو سنا دیتا ہوں. لیکن مشکل نہیں ہے, میں نے پرسوں کی مجلس میں کہا تھا, مشکل کشا کے ماننے والوں, کوئی چیز تمہارے لیے مشکل نہیں ہے, کیونکہ ہر درد کے لبوں پہ سجا ہے دوا کا نام. حاجت سے پوچھ لے کبھی حاجت روا کا نام, گر تجھ کو یقین نہیں تو آزما کے دیکھ, مشکل کی موت ہے میرے مشکل کشا کا نام. مشکل ہو تو دوسروں کے لیے ہو, مشکل ہو تو دشمنان علی کے لیے ہو, مگر علی والوں کے لیے مشکل نہیں ہوتی. تو آپ کو تھوڑا مشکل بتاتا ہوں, لیکن یہ بھی مشکل نہیں. مشکل پہلے شروع میں لگتی ہے ہر چیز. میں آپ کو ایک مثال دوں, وہ جوان جو جاتے ہیں نا جم, تاکہ ان کے تھوڑے مسلز بنے اور 6 پیک بنے. ہم بھی ایک مرتبہ گئے تھے, تو ہم نے کوشش کی یہ پہلے دن جو ہے وہ 20 کلو ہم اٹھائیں ویٹ. تو اس نے کہا بھئی پہلے دن اٹھاؤ گے تو پھر کل تم یہاں دور دور سے آؤ گے بھی نہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہا یہ آہستہ آہستہ اٹھانا, پہلے دن 5 کلو اٹھاؤ, پھر 10 کلو اٹھاؤ, پھر 15 کلو اٹھاؤ, پھر 20 کلو, یہاں تک کہ تم 50 کلو اٹھا لو. یہ پہلے دن بڑا پتھر اٹھانا مشکل لگتا ہے, لیکن جب پریکٹس کریں گے, میں نے کیا کہا 2 رکعت نماز فجر, جس سے پوچھو تو بولے گا 2 رکعت. کیوں؟ کیونکہ پریکٹس کی. اب یہ جو میں بتا رہا ہوں نسخہ پہلے مشکل لگے گا, جب آپ پریکٹس کریں گے آپ کو آسان. یعنی 1 سال انشاءاللہ آپ اس پہ اگر عمل کریں گے, اگر زندگی رہی اور آئندہ سال ہم آپ کے پاس آئے, تو آپ خود حیران ہو کر بتائیں گے کہ اس نسخے میں ماشاءاللہ کیا کمال تھا. لیکن پہلے دن میں آپ کے نہ 6 پیک بنتے ہیں, نہ مسلز بنتے ہیں. بعض اوقات 6 مہینے لگتے ہیں, بعض اوقات کئی سال لگ جاتے ہیں. اور اسپیشلی جن کے پیٹ بہت بڑے ہوتے ہیں, ان کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ اس پیٹ کو اندر کرنے میں کتنی محنت پڑتی ہے. بہت سال محنت کرنی پڑتی ہے, بہت سال محنت کرنی پڑتی ہے, تب جا کے یہاں سے یہاں پہ پیٹ آتا ہے. تو انشاءاللہ یہ مشکل اس لحاظ سے ہے کہ پہلی مرتبہ آپ کو مشکل لگے گا, لیکن جب آپ عمل کریں گے آہستہ آہستہ آپ کو یہ پانی پینے کی طرح لگے گا. کیا ہے نسخہ نفس کو شکست دینے کے لیے؟ 3 کام. ایک کام کیا؟ دائم الوضو رہیں. دائم الوضو یعنی کیا؟ یعنی ہمیشہ وضو کی حالت میں رہیں, ہمیشہ وضو کی حالت میں. یہاں وضو ٹوٹا پھر وضو کیجئے, رات کو نیند سے اٹھے کسی بھی وجہ سے پھر وضو کیجئے, وضو ٹوٹ گیا پھر. اچھا اب نفس امارہ کی میں نے کیا کہا ٹرک اور ٹیکنک,
ایک مومن بیچارے نے آگے بتایا, کہا مولانا پہلے مجھے کبھی گیس کی پرابلم نہیں تھی, لیکن جب سے میں نے ارادہ کیا نا کہ میں دائم الوضو رہوں گا, ہمیشہ باوضو رہوں گا, نہیں معلوم کہاں سے مجھے گیس کی پرابلم ہونے لگی. یہ نفس ہمارا تنگ کرتا ہے تاکہ بار بار کہ ارے پہلے تو چلو دن میں 3 مرتبہ وضو کرنے کی ضرورت پڑتی تھی, اب دن میں 30 مرتبہ کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے. یہ نفس ہمارا آپ کو ڈسہارٹ کرنا چاہتا ہے کہ چھوڑ دو بھائی, کون بار بار وضو کرے گا. وہ نفس ہمارا چاہتا ہے آپ بار بار وضو نہ کریں, دائم الوضو رہیں. اب وضو کے بارے میں صرف 2 مجلسیں تھیں, وہ ساری میں آپ کو ابھی سنا نہیں پاؤں گا, لیکن صرف اتنا بتا دوں جن کو دنیا کی بہت فکر ہے, ریسرچ ہے کہ دائم الوضو جو ہمیشہ باوضو رہتے ہیں وہ ہارٹ اٹیک اور پیرالائز کی بیماری سے بچے رہتے ہیں, کیونکہ یہ جو ہے نا ایک نیچرل مساج ہے. یہ ریسرچ انگریزوں نے کی ہے, انہوں نے وضو تو نہیں کہا, لیکن یہ جو وضو ہم کرتے اسی طریقے کو انہوں نے کہا ہمیشہ آپ یہ طریقہ کرتے رہے پوری زندگی تو آپ 2 خطرناک بیماریوں سے بچیں گے, پیرالائز اور ہارٹ اٹیک سے. اور اخروی جو فائدے ہیں میں نے کہا اس پہ پوری 2 مجلسیں ہیں, وہ کبھی اور انشاءاللہ آپ کو وضو کے بارے میں سناؤں گا. تو نفس کو شکست دینی ہے. اب نفس سے ہمارا وسوسے لائے گا, کہے گا نہیں کرو, بہانے کرے گا, آپ کو بار بار آپ کا وضو توڑے گا, بار بار کہے گا سردی ہے, یہ ہے, وہ ہے, نیند اڑ جائے گی, آدھی رات کو اٹھو گے, وضو کرو گے, 10,000 کہانیاں. مگر نفس کو شکست دینی ہے دائم الوضو. اور دوسرا دائم الذکر, ہمیشہ ذکر میں رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم, بسم اللہ الرحمن, چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ, چلتے پھرتے لا الہ الا اللہ. اور سب سے بہترین ذکر اور کمال کا ذکر اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. تسبیح اگر اٹھانے میں شرم آ رہی ہے تو ٹک ٹک والی تسبیح رکھ لو, اگر کچھ بھی ہاتھ میں رکھنا نہیں چاہتے بس ذکر کرتے رہو. یہاں سے تم صبح اٹھے اور ذکر شروع کر دیا, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم, اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل. پورا دن, کم سے کم پورے دن میں اگر تم ذکر کرتے رہو, دائم الذکر, ہمیشہ ذکر میں رہو, تو کم سے کم 5-6 ہزار مرتبہ صلوات ہوگی. اور سونے سے پہلے کہنا جتنا میں نے ذکر کیا, جتنی میں نے صلوات پڑھی, وہ ساری ہدیہ میرے مولا امام زمانہ کو. پھر اگین صلوات پہ ایک پوری مجلس تھی, وہ بھی ابھی میں چھوڑ رہا ہوں, تو 3 مجلسیں میں چھوڑ رہا ہوں, یہ یاد رکھیے گا کبھی نہ کبھی آپ کو سناؤں. اب صلوات یہ وہ ذکر ہے جس پہ آپ ہمیشہ انشاءاللہ جب ذکر کرتے رہیں گے تو شیطان اور نفس امارہ آپ کے قریب نہیں آ سکے گا, کوشش کرے گا. یہ نہ سمجھیے کہ میں دائم الوضو رہوں تو پھر میں نیک رہوں گا, یہ نہ سمجھیے کہ میں دائم الذکر رہوں تو اب نفس امارہ کو شکست دے دی. نہیں, یہ تو میں نے آپ کو صرف 2 نسخے سنائے ہیں اور تیسرا بھی سناؤں گا, لیکن ان کے علاوہ ہمیشہ دشمن جو ہے نا اس کا خیال رکھنا ہے کہ کہیں ادھر سے حملہ نہ کرے, کہیں ادھر سے حملہ نہ کرے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ دائم الوضو ہو جائیں گے, جب دائم الذکر ہو جائیں گے, پہلے تو نفس امارہ آپ کو روکے گا, پھر بتائے کیا کرے گا, جب دیکھے گا آپ رک نہیں رہے پھر آپ کو عجب میں مبتلا کرے گا, کہے گا واہ بھائی واہ, دوسرے تو دیکھو نماز صرف فجر کے لیے وضو کرتے ہیں, دوسروں کو دیکھو صرف ظہر عصر پہ وضو کرتے, تم تو دائم الوضو ہو. خود پہ ناز کرنے لگیں گے, میں تو دائم الذکر ہوں. پھر نفس امارہ دین کے دروازے سے آئے گا تاکہ آپ کو دین کے دروازے سے آ کر دین سے نکالے. یہ بڑا دشمن ہے, بہت بڑا دشمن ہے. جیسے میں نے کہا کتابیں پڑھیے, جہاد با نفس ہے, جہاد اکبر ہے, 6 حدیث ہے, اس طرح کی کئی کتابیں نفس امارہ کی, ان کو پڑھیے, دیکھیے کیسے یہ حملہ کرتا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں. مثلا دیکھیے ریاکاری, ریاکاری کیا مطلب؟ اب نفس امارہ کا دھوکہ دیکھیے. ریاکاری کیا ہے؟ آپ لوگوں کے سامنے آہستہ نماز پڑھتے ہیں, اللہ اکبر, گھر میں آپ 260 کی سپیڈ کی نماز پڑھتے ہیں, لوگوں کے سامنے 70-80 بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں بھائی, ریاکاری, لوگ دیکھ رہے ہیں, لوگ. اچھا وہی آدمی گھر میں جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ فل سپیڈ نماز پڑھتا ہے. اب نفس امارہ کا دھوکہ, کبھی کبھی نفس امارہ کیا کہتا ہے, کیونکہ تم لوگوں کے سامنے آہستہ نماز پڑھ رہے ہو نا, تو گھر میں بھی آہستہ پڑھو تاکہ تم لوگوں کے سامنے آہستہ نماز پڑھ سکو. کتنا دھوکے باز ہے. اب آپ جو گھر میں بھی 2-4 نمازیں صحیح پڑھتے تھے, وہ بھی آپ اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہے, وہ بھی لوگوں کے لیے پڑھ رہے ہیں. کیونکہ میں باہر آہستہ نہیں پڑھتا, باہر تیز نہیں پڑھتا, باہر آہستہ پڑھتا ہوں, تو اب میں گھر میں بھی آہستہ پڑھوں گا تاکہ ریاکاری نہ ہو. لیکن یہ تو گہری ریاکاری ہے. میں نے صرف ایک ہنٹ آپ کو دی, خود ریاکاری ایک بہت وسیع موضوع ہے. تو خدا را مطالعہ کیجئے کتابوں کا, خالی مجلسوں تک لمیٹڈ نہ رہیے. مجلسوں میں آئیے, مجلسیں سنیے, لیکن جس موضوع پہ مجلس آپ نے سنی اس کے بارے میں ہزاروں کتابیں ہوتی ہیں, ان کا مطالعہ کیجئے. انشاءاللہ جب آپ مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے نفس امارہ کس طرح سے چاروں طرف سے حملہ کرتا ہے, شیطان کیسے آپ کو 6 طرف سے حملہ کر کے تباہ کرنا چاہے. یہ خود بڑے بڑے موضوعات ہیں. تو اب کوشش کیجئے دائم الوضو, دائم الذکر. اور تیسرا نسخہ کیا کریں؟
نماز تہجد کا پڑھنا، نماز تہجد کا پڑھنا عادت ڈال دیجئے. نماز تہجد آپ کو گناہ سے روکتی ہے. یہ 3 نسخے ان پہ اگر آپ عمل کریں تو آپ نفس کو شکست دینے میں آپ نے سمجھیے ابھی ایک قدم اٹھایا ہے. خوش فہمی میں نہ رہیے گا کہ بھائی ہم نے یہ 3 کر لیے تو ہم جناب اب حر بن گئے. نہیں، یہ 3 نسخے ہیں جن سے آپ نے ابھی پہلا قدم اٹھایا ہے نفس کو شکست دینے کا. لیکن پہلا قدم آپ اٹھاؤ. خدا کیا کہتا ہے؟ از شما حرکت از خدا برکت. تم تو کچھ محنت تو کرو، باقی اللہ مدد کرے گا. اب انشاءاللہ آج سے سونے سے پہلے سے شروع کر لیں. دائم الوضو، دائم الذکر اور نماز تہجد. نماز تہجد میں بڑی ڈھیل ہے، بڑی ڈھیل ہے. اللہ نے کہا جو نوجوان ہیں نا 16-17 سال کے، ان کو تو اللہ نے کہا مغرب عشاء کے بعد بھی نماز تہجد پڑھ کے سو جاؤ اگر آدھی رات کو اٹھ نہیں سکتے. پھر آپ لوگوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے کیا کہا؟ بھائی نماز فجر سے 5 منٹ پہلے اٹھو. اگر 11 رکعت نہیں پڑھ سکتے تو 3 رکعت پڑھو، 3 رکعت نہیں پڑھ سکتے تو 2 رکعت پڑھو، 2 رکعت نہیں پڑھ سکتے تو 1 رکعت پڑھو. کتنی ڈھیل ہے. اچھا آپ کو سستی ہو رہی ہے، اب یہ بھی سن لیجئے، اب سستی نہ کیجیے گا، لیکن دیکھیے کتنی اللہ نے نماز تہجد کے لیے ڈھیل دی ہے. آپ بیڈ پہ لیٹے ہوئے ہیں، نہ بیمار ہیں نہ تھکن ہے، اور سستی ہو رہی ہے کہ وضو کے لیے کیا سستی کروں. اللہ نے کہا وہیں بستر پہ اپنے کمبل پہ تیمم کرو، وہیں لیٹے لیٹے نماز تہجد پڑھو. اتنی ڈھیل. مگر پھر بھی ہم نہیں پڑھتے. اس کا کیا مطلب؟ کیونکہ پہلی بات تو نفس ہمارا روکتا ہے. دوسری بات کیوں نہیں پڑھتے؟ کیونکہ ہمارے لیے اہمیت نہیں رکھتی، کیونکہ ہمارے دلوں میں ابھی عشق مولا نہیں آیا. ہم صرف زبانی عاشق ہیں. جیسے بچے نے کہا ہمیں یقین ہے، آپ سب نے کہا ہمیں یقین ہے مولا پر، لیکن اگر یقین ہوتا تو مولا نے کہا کہ اگر دنیا میں کامیابی چاہتے ہو نماز تہجد پڑھو، اگر آخرت میں کامیابی چاہتے ہو نماز تہجد پڑھو، اگر دنیا میں حسن اور خوبصورتی چاہتے ہو تو نماز تہجد پڑھو، اگر چہرے میں نور چاہتے ہو تو نماز تہجد پڑھو. مگر ہمیں یقین نہیں. ہم کہتے ہیں نماز تہجد سے اتنے سارے کام تھوڑی نہ ہوں گے. ہاں جیسے میں نے کہا موٹے والی مثال یاد رکھیے کہ بھائی آپ نے محنت بھی کرنی ہے، محنت کے ساتھ ساتھ گناہ پہ کنٹرول بھی کرنا ہے، اور خود گناہ آپ کو نماز تہجد سے روکے گا اور نماز تہجد آپ کو گناہ سے روکے گی. دیکھیے ایک جنگ ہے. آپ نے نماز تہجد پر، اللہ دیکھیے کتنا غرور کرتا ہے اپنے اس بندے پر جس نے نیت تو کی، ارادہ تو کیا کہ میں نماز تہجد پڑھوں گا، مگر نہ اٹھ سکا، صرف نماز فجر پہ اٹھ سکا. لیکن نماز فجر کے بعد وہی اللہ کا نیک بندہ اب نماز تہجد کو قضا کر کے پڑھتا ہے. یہ نہیں کہ جان بوجھ کے، اس نے الارم بھی رکھا تھا مگر نہ اٹھ سکا، نیت کی تھی مگر نہ اٹھ سکا. اب نماز فجر کے بعد، واجب نماز کے بعد کہتا ہے خدایا میں نماز تہجد پڑھنا چاہ رہا تھا، نہ اٹھ سکا تو میں اب قضا کر کے پڑھ رہا ہوں. تو اللہ فرشتوں کو کہتا ہے اے فرشتوں دیکھو میرا بندہ کتنا نیک ہے کہ وہ نماز جو واجب بھی نہیں ہے، جو مستحب ہے، اسے بھی میرے عشق میں قضا ہو گئی ہے، ادا کر رہا ہے. دیکھیے نماز تہجد کتنی ہے. لیکن جب عاشق ہونا انسان، میں نے یہ جملہ کئی مرتبہ کہا، عاشق معشوق کی خوشی کی خاطر ہر کام کرتا ہے. اگر عشق ہو حقیقی مولا حسین کے ساتھ، نماز تہجد کبھی قضا نہیں کریں گے، کبھی نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ مولا حسین نے اپنی بہن زینب کو آخری وقت کہا زینب مجھے نماز تہجد میں ضرور یاد کرنا. اگر عشق ہوگا نا تو کاروان حسینی میں آپ جانا چاہیں گے، صرف زبانی نہیں عمل سے. اگر عشق ہوگا تو اہل بیت کی پیروی کریں گے. اگر پکے حسینی ہیں تو نماز تہجد ضرور پڑھیں گے. کیونکہ امام زین العابدین فرماتے ہیں شام غریبہ کو جب خیمے جل گئے نا، ہمارے گھر میں ایک جنازہ ہو جائے ہماری واجب نماز قضا ہو جاتی ہے نا، خدا نہ خواستہ. مگر 72 جنازے، 18 جوان مارے گئے تو کیا ہوا؟ مولا فرماتے ہیں شام غریبہ کو بھی میری پھپھی زینب کی نماز تہجد قضا نہیں ہوئی.